Praise Jesus, hallelujah. زوردار تالیاں. آپ اس کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں جو پہاڑوں اور ٹیلوں کو پلڑوں میں تولنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. جو زمین کو بالش کے ساتھ ناپ لیتا ہے. ہاللویا. جس نے سمندر کی حدوں کو مقرر کیا. ہاللویا. پریز دی لارڈ. اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللویا. بڑے دل شکر گزاری سے بھرا اس خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے ہم سبوں کی زندگیوں میں عنایت فرمائے. میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند بارہا ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں. ہاللویا. اور آج پھر خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کی حضوری میں شادمان ہو سکیں. ہاللویا. کلام مقدس میں لکھا ہے, this is so important to understand, خدا نے اپنی سب سے بیسٹ چیز جو ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا پاک کلام. رائٹ. Now listen this carefully, something so important to understand. آپ ڈاکٹر کی پرسکرائبڈ میڈیسن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرض کیا ہے. رائٹ. اگر فور ایگزامپل ڈاکٹر اگر آپ کو پیناڈول لکھ کے دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو سر درد ہے, بخار ہے. لیکن اگر انسولین ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دیتا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے. رائٹ. اسی طرح سے مختلف میڈیسنز کو دیکھ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ کس چیز کی پرابلم ہے. رائٹ. اور جب ہیومینٹی کو سب سے بڑی پرابلم تھی تو خدا نے ہیومینٹی کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہیومینٹی کو جو چیز دی ہے وہ اس نے اپنا کلام دیا. ہاللویا. کیونکہ اس کلام ہی کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں. اس کلام ہی سے ہم گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. اس کلام ہی سے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے خدا میں بڑھنا ہے. یہ کلام ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اصل میں ہے کیا. ہمارے پاس اور کوئی اتھینٹک سورس نہیں ہے خدا تک رسائی حاصل کرنے کا. یہ صرف بائبل مقدس ہے جو زندہ خدا کا پاک کلام ہے جو ہمیں خدا کے بارے میں بتاتا ہے. اور یہ وہ پرسکرائبڈ میڈیسن ہے جو خدا کا پاک کلام ہے. ہاللویا. جو ہمیں ہمارے گناہوں سے مخلصی آزادی عنایت فرماتا ہے. ہاللویا. اور یہ ایسی میڈیسن ہے کہ جو نہ صرف روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر, مالی طور پر اور خاندانی طور پر بھی ہمیں بہترین بناتی چلی جاتی ہے. اس لیے اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع نہیں کر رہے اور میڈیسن بھی نہیں کھا رہے, اور دنیا کے اندر چاہے کہ کوئی بھی ایسا مرض ہو جو بڑا ڈینجرس ہے, جان لیوا مرض ہے, ان سب مرضوں سے بھی زیادہ جان لیوا مرض جو ہے وہ سن ہے, گناہ. رائٹ. جس کا علاج صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. ہاللویا. جو خود مجسم پاک کلام ہے. ہاللویا. اس لیے اس پاک کلام کو پڑھنا, اس پاک کلام کو سمجھنا, اس پاک کلام کے انڈرسٹینڈنگ میں آگے بڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. رائٹ. آپ اکثر اوقات یہ کیس سنتے ہیں کہ جو ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا اور بندہ مر گیا. غلط میڈیسن دے دی, بندہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غلط میڈیسن کھائیں گے تو میڈیسن جس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو تندرست کرے, وہ میڈیسن آپ کو کیا کر دے گی؟ ہلاک کر دے گی. رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روحانی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند اور تندرست زندگی گزاریں تو وہ علم, وہ کلام جو خداوند یسوع مسیح کا ہے اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لینا ہے, ویسے جیسے خداوند یسوع مسیح کی انڈرسٹینڈنگ ہے. رائٹ. ڈاکٹرین, علم کیسے خداوند یسوع المسیح کا اپنی زندگی کے اندر ریسیو کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بیکاز بہت سی میڈیسن آپ کو اس دنیا کے اندر ملے گی, لوگ طرح طرح کی تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں. رائٹ. لیکن کیا وہ تعلیم خداوند یسوع مسیح کی ہے؟ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور آج ہم دو چیزوں پہ بات کریں گے. پہلی لیڈرشپ اور پھر ایٹیٹیوڈ پہ.
رویہ، رائٹ. خدا نے یہ ٹاپک دیا اور میرا ایمان ہے کہ جتنی زندگیاں اس ٹاپک کو سننے کو ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ کثرت سے خدا کی حضوری سے برکات کو حاصل کرنے کو ہے. کیونکہ ہمارے رویے جو ہیں وہ بعض اوقات ہمیں خدا کی بلیسنگ سے دور لے جاتے ہیں. اور آج ہم پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ یہ بات کس قدر سچی ہے، اور آپ لوگوں نے ریسرچ کرنا ہے کہ یہ بات سچی ہے بھی یا نہیں ہے. آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے، سرچ کرنا ہے خدا کے پاک کلام میں سے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے، صحیح رویہ خدا کے فضل کی طرف لے جاتا ہے. ہاللیلویا. رائٹ ایٹیٹیوڈ لیڈز ٹو گاڈز فیور. صحیح رویہ خدا کے فضل کی طرف لے جاتا ہے. ایک دوسرے سے کہیں، صحیح رویہ خدا کے فضل کی طرف لے جاتا ہے. رائٹ. اس کا مطلب ہے غلط رویہ خدا کے فضل سے دور لے جاتا ہے. رائٹ. آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کی زندگی کے اندر 100% کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ رائٹ ہوگا، اگر آپ کا رویہ صحیح ہوگا، درست ہوگا، تو خدا کا فضل، اس کا رحم، اس کا کرم آپ پر نازل ہوتا چلا جائے گا. اور یہ ٹاپک خدا نے I was staying in prayer اس منگل جو گزشتہ منگل ہے، اور خدا نے اسپیشلی یہ ٹاپک عنایت فرمایا کہ کس قدر خدا کے لوگ اپنے رویوں کی وجہ سے خدا کی بلیسنگ سے دور ہیں. آپ دیکھیں کہ خدا کے لوگ ہیں لیکن مشکلات، پریشانیاں اور ایسے رویے کہ جن کی وجہ سے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں شیطان کی ان تمام تر قوتوں کو، اسپرٹ آف ڈارکنس کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی زندگیوں میں کام کرے. اس کی ریزن صرف یہ ہے رویہ. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ دس پارٹ تاکہ ہم گہرے طور پر جان سکیں کہ کس طرح سے ہم خدا کی حضوری میں بڑھ سکتے ہیں ود رائٹ ایٹیٹیوڈ، صحیح رویے سے. اب ایٹیٹیوڈ ہے کیا؟ رویے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو ایٹیٹیوڈ ہے، ایٹیٹیوڈ is a person's way of thinking or feeling about someone or something. It can also be described the way to respond positively or negatively to a person, idea or situation. رویہ جو ہے وہ کسی بھی شخص کی سوچ یا اس کے احساسات ہیں کسی بھی چیز کے لیے، اور اس کو ایسے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ رویہ کسی بھی شخص کا مثبت یا منفی ہونا کسی بھی چیز کے بارے میں. اور یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر بنی اسرائیل قوم کی پوری ایک نسل ملک کنعان میں داخل نہیں تھی ہوئی، اور اس کے پیچھے وجہ ان کا رویہ تھا. خدا نے پوری قوم کو، اس نسل کو، پوری ایک نسل کو بیابان کے اندر مار ڈالا کیونکہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. اس لیے آج کا کلام بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ کہیں ہم آسمان کی بادشاہی سے پیچھے نہ رہ جائیں. So we need to correct ourselves. Hallelujah. برائے مہربانی تشریف رکھیے. So جو لیڈرشپ ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ لیڈرشپ فرسٹ. جو لیڈرشپ ہے، لیڈر جو ہے، خدا کا ڈیزائن یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ لیڈر ہے. یہ خدا کا ڈیزائن ہے. ایوری ہیومن بینگ از اے لیڈر اینڈ اے یونیک لیڈر. رائٹ. سب سے پہلے خدا نے جو آپ کو لیڈر بنایا ہے وہ اپنے اوپر آپ کو لیڈر بنایا. رائٹ. تاکہ آپ اپنی سوچوں کو لیڈ کر سکیں، تاکہ آپ اپنے ڈیسیجنز کو لیڈ کر سکیں، آپ اپنے پلانز کو لیڈ کر سکیں. جو خدا نے آپ کی زندگی کے اندر پرپس رکھا ہے اس پرپس کو آپ لیڈ کر سکیں. رائٹ. اور اس کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے. No one is going to be responsible for anything which you are doing wrong. جو غلط کام آپ کر رہے ہیں وہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ خدا کی حضوری میں نہیں بڑھ رہے تو وہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. No one is responsible for that.
اور آج کے ایماندار اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے. I need to take the responsibility کہ میں کس قدر روحانی طور پر بھاڑ رہا ہوں, میں کس قدر جسمانی طور پر بھاڑ رہا ہوں, میں کس طرح سے مالی طور پر بھاڑ رہا ہوں, میں کس طرح سے خاندانی طور پر بھاڑ رہا ہوں. کیا میں اپنے نشان کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہوں؟ نشان کی طرف دوڑنے کے لیے خدا نے آپ کو ہی لیڈر بنایا, رائٹ, تاکہ آپ اپنی سوچوں کو, اپنے خیالات کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس نشان کی طرف لے کر جاتے جائیں. ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی اس بات کو دیکھا تھا کہ پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پترس کے نشان کی طرف, میں پالوس کے نشان کی طرف, میں یعقوب کے نشان کی طرف. وہ کہتا ہے میں اپنے نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں. میں نے اپنی دوڑ کو ختم کیا. وہ کہتا ہے میں نے اپنی دوڑ کو ختم کیا. So we need to be responsible. And leaders are always responsible, right? The society we are living in, جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اس سوسائٹی کے اندر ہم بلیم کرنا چاہتے ہیں. And we are the people of blaming people, right? But you are responsible. Check yourself. خدا کا ڈیزائن یہ ہے کہ خدا نے ہر شخص کو لیڈر مقرر کیا. حالانکہ آپ دیکھیں جن ایریاز میں خدا نے آپ کو لیڈر بنایا ہے, کیا ان ایریاز کے اندر آپ اپنی لیڈرشپ کو سر انجام دے رہے؟ کس قدر آپ اپنی لیڈرشپ کو سیریس لیتے؟ اور لیڈرشپ جو ہے, لیڈرشپ از لائک, لیٹ می گیو یو این ایگزامپل اباؤٹ لیڈرشپ. اگر میرے ہاتھ میں ایک ایپل ہے, جسٹ امیجن, اگر میرے ہاتھ میں ایک سیب ہے, تو اس سیب کے اندر کیا ہے؟ سیڈز ہیں. اگر اس سیڈ کو گرو کیا جائے تو اس سیڈ کے اندر اصل میں کیا ہے؟ درخت ہے. جیسے اس سیڈ کو آپ بوئیں گے, اس بیج کو, وہ سیب جو ہے اس سیب کے اندر بیج ہے, اس بیج کو جیسے ہی آپ بوئیں گے تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ درخت نکلے گا. اور اس درخت پہ کیا لگیں گے؟ بہت سے سیب لگیں گے. اور اگر آپ ان سیبوں کے اندر جو بیج ہیں ان بیجوں کو لے کے بوئیں گے تو کیا ہوں گے؟ بہت سے درخت اگیں گے. اور ان درختوں پر کیا لگیں گے؟ سیب لگیں گے. اور ان سیبوں کے اندر کیا ہوں گے؟ بیج ہوں گے. اور جب ان بیجوں کو لے کر کے آپ پھر سو کریں گے تو کیا ہوں گے؟ ٹریز گرو کریں گے, درخت اگیں گے. اور ان درختوں پر کیا لگیں گے؟ سیب لگیں گے. اور ان کے اندر کیا ہوں گے؟ بیج ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایپل جو ہے, اس ایپل کے اندر پورا سیبوں کا باغات ہے, رائٹ, سیب کے باغات ہیں اس ایک ایپل کے اندر, کیونکہ اس کے اندر کیا موجود ہے؟ سیڈ موجود ہے, بیج موجود ہے. لیکن جب تک اس بیج کو آپ زمین میں نہیں بوئیں گے, اور جب تک بیج جو ہے وہ مرے گا نہیں, وہ کبھی بھی درخت کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. آپ کبھی بھی لیڈرشپ میں آگے نہیں بڑھ سکتے اگر آپ اپنی ایک پوزیشن کو نہ چھوڑیں, کیونکہ خدا ہمیں درجہ بدرجہ بڑھاتا چلا جاتا ہے. مجھے بتائیں, کیا آپ ہمیشہ ایک ہی کلاس میں رہتے ہیں؟ یو آلویز گرو اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. سو اگر وہ بیج جو ہے اس کو گرو کیا جائے تو وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ درخت میں کنورٹ ہو جائے گا. لیکن اگر بیج کو آپ بیڈ پہ رکھ دیں, یہاں پہ صوفے پہ رکھ دیں سائڈ پہ, تو مجھے بتائیں کیا وہ بیج گرو ہوگا؟ وہ بیج کبھی گرو نہیں ہوگا. اور یہی حالت بہت سے مسیحوں کی ہے. خدا نے وہ سارا پوٹینشل عنایت فرمایا ہوا ہے, لیکن وہ خدا کی حضوری میں بڑھنا نہیں چاہتے, اس لیے کیونکہ وہ اس پروسیس میں سے نہیں گزرنا چاہتے جہاں سے وہ بیج سے درخت کی صورت اختیار کر سکے, جہاں سے وہ درجہ بدرجہ خدا کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں. اینڈ دس از آل اباؤٹ لیڈرشپ. اگر آپ لیڈرشپ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو درجہ بدرجہ اپنی زندگی کو بہتر بناتے چلے جائیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ what I'm holding at this time, that is enough, مجھے ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی, مجھے ضرورت نہیں ہے آگے بڑھنے کی, it's mean you need to check your attitude. آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا رویہ گروتھ والا رویہ ہے
یا نہیں ہے. So that's why you need to understand that part, right? آپ ہمیشہ اس وقت بہتر طور پر زندگی کو گزار سکیں گے جب آپ کا رویہ بہتر ہوگا. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بعض اوقات بہت سے پڑھے لکھے لوگ، بہت سے پی ایچ ڈیز اور ماسٹرز ڈگریز اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے اپنے برے رویے کی وجہ سے. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو شاید اتنے زیادہ ڈگریز کو ہولڈ نہیں کرتے لیکن اپنے مثبت رویے کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ شخص جس کا رویہ درست نہیں ہے، وہ شخص کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے. خداوند یسوع المسیح نے پہلا جملہ جو متی کی اس کا 4 باب اس کی 17ویں آیت میں کہا، ویری امپورٹنٹ. 12 سال کی عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل کے اندر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. 12 سال کے بعد 30 سال کی عمر میں ہمیں ملتا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح نے جملہ بولا، یعنی کہ یہ جملہ جو ریکارڈڈ ہے بائبل مقدس کے اندر 18 سالوں کے بعد خداوند یسوع مسیح نے بولا. اس کے درمیان خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا آپ نہیں جانتے، رائٹ؟ 18 سالوں بعد جو پہلا زمینی خدمت کا، اپنی منسٹری کا جو پہلا جملہ خداوند یسوع مسیح نے بولا، وہ جملہ یہ تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. ریپینٹ means rethink, change your thinking, change your attitude. اس لیے کیونکہ اب آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اب وقت قریب ہے. You need to change yourself. پہلا جملہ خداوند یسوع مسیح نے بولا. اور جیسے خداوند یسوع المسیح توبہ کے بارے میں کلام سنا رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح نجات کے بارے میں کلام سنا رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے پہلا جو لفظ بولا ہے وہ یہ کہا ہے توبہ کرو. سو کیا ہوا؟ لوگوں نے ایکسپٹ کیا؟ وہ لوگوں نے وہ ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے کیا ہو گئے؟ اگینسٹ ہو گئے، رائٹ؟ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں a person can grow، کوئی بھی شخص اس وقت گرو کر سکتا ہے جب وہ اوفینس سے باہر آ جائے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں لوگوں میں، اپنے ورک پلیس کے اندر، زندگیوں کے اندر لوگ اوفینسو ہو جاتے ہیں. آپ جیسے آپ خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں دیکھتے ہیں، جیسے خداوند یسوع المسیح کلام نازل کرتے ہیں تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ اوفینسو ہو جاتے ہیں. آپ اس وقت تک گرو نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے رویے کو درست نہ کریں. کلام مقدس میں لکھا ہے احمق کو تنبیہ نہ کر مبادا کہ وہ تجھ سے جھگڑے. اور کلام مقدس کے اندر امثال کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ دانا پر ایک جھڑکی، یعنی سمجھدار پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے. کیونکہ جو دانا آدمی ہے، جو دانش مند ہے، اس کا رویہ ایکسپٹنس کا، کہ اگر مجھے کوئی دانش مندی کی بات ہے تو میں اس بات کو ریسیو کروں گا. اگر کوئی میری بہتری کی بات ہے تو میں اس بات کو ریسیو کروں گا. اس کا رویہ ایکسپٹنس کا. لیکن کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ، دانا پر ایک چھڑکی اثر کرتی ہے، رائٹ؟ اس کا مطلب یہ جو احمق ہے اس کو کوڑوں سے بھی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے زندگیاں آگے نہیں بڑھ پاتی کیونکہ وہ اپنے رویے کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے. اور چونکہ وہ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ برکات جو خدا نازل کرنا چاہتا ہے روحانی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر، اس کو ریسیو نہیں کر پاتے. آپ اکثر اوقات دیکھیں گے گھروں میں اور کرسچن کمیونٹی کے اندر یہ بہت بڑی پرابلم ہے. بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، بیٹے جو ہیں وہ گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، نہیں کر رہے کام. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ گھر کے اندر پرابلم بھی وہی بچہ کریٹ کرے گا
جو کچھ نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, اس کا رویہ نہیں ہے ٹوورڈز لائف, ٹوورڈز ٹیکنگ ریسپانسبلٹی. آپ دیکھیں کہ بہت سی زندگیاں آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ جس چیز کو ہولڈ, شیطان کے اندر سب سے بڑی جو پرابلم تھی وہ پرابلم ہی ایٹیٹیوڈ کی تھی, رائٹ. وہ خدا کی سبمیشن میں رہنا نہیں تھا چاہتا, وہ اپنی تخلیق کرنا چاہ رہا تھا چیز. اور خدا نے کیا کہا کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ کم علمی ہے. آج بھی آپ دیکھیں لوگ جو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے وہ اسی پہ ہولڈ کر رہے ہیں. اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ جو خادمین ہیں وداؤٹ کانفرمیشن آف دا ورڈ آف گاڈ, خدا کے پاک کلام میں سے نکال کے چیزیں اپنے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں ود دا لیک آف نالج. اور جب آپ انہیں بتائیں گے تو وہ اوفینسو, سیکھنے کی اسپرٹ نہیں ہے, سیکھنا چاہتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج ہم خدا کے پاک کلام سے اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا کام جو خداوند یسوع مسیح نے کیا اور کہا وہ یہ تھا کہ چینج یور تھنکنگ, چینج یور ایٹیٹیوڈ. رائٹ, ایٹیٹیوڈ کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ایٹیٹیوڈ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹیٹیوڈ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن یہ ہے آپ کا سوچنا اور آپ کا محسوس کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں. رائٹ, سو ایٹیٹیوڈ اس قدر پاورفل ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پوری بنی اسرائیل قوم میں سے جو پہلی نسل تھی وہ کیا کرنے لگے؟ رونے لگے. رائٹ, میرے ساتھ نکالیں ذرا حوالہ, اس کو پڑھتے ہیں ہم. گنتی کی کتاب, آپ سب اس سٹوری سے واقف ہے, میں آپ کو چھوٹا سا ریکیپ دیتا ہوں اس سٹوری کے بارے میں. کلام مقدس میں لکھا ہے, جب آپ اس کی 13ویں باب کی پہلی آیت دوسری آیت پڑھیں تو لکھا ہے تو آدمیوں کو بھیج کر وہ ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں. رائٹ, خدا بزرگ موسیٰ سے یہ کہتا ہے کہ 12 قبیلوں میں سے 12 لوگوں کو چن, ان 12 لوگوں کو ملک کنعان میں بھیج تاکہ وہ ملک جو میں انہیں دیتا ہوں وہ اس کا کیا کر سکے؟ حال دریافت کر سکے. اب جب وہ 12 کے 12 لوگ جاتے ہیں قبیلوں کے سردار, تو اس کے اندر سے 10 لوگ پہلے رپورٹ دیتے ہیں, اور 10 لوگ رپورٹ کیا دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیا ہیں, لکھا ہے, لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں. یہ 31ویں آیت ہے 13ویں باب کی, کہ ان لوگوں پر حملہ کرے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں. ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے, اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں, اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں, اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں, اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے. اب جو 10 لوگ ہیں انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے, رائٹ, اور اس کا کیا ہوا؟ ایسا لکھا ہے تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے. Now look at the part. 10 لوگوں نے آ کے رپورٹ دی ہے, اور وہ رپورٹ کیا ہے کہ ہم اپنی ہی نظر میں کیا ہیں؟ ٹڈے ہیں. رائٹ, بعض اوقات ہم اپنی ہی نظر میں بڑھنا نہیں چاہتے. بعض اوقات ہمارے لیے سب سے جو پرابلمٹک چیز ہے وہ ہماری اپنی گروتھ ہے, کیونکہ ہم اتنے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں انہی چیزوں کے اندر کہ ہم گرو کرنا نہیں چاہتے, ہم بڑھنا چاہتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم کمفرٹیبل ہیں. جس بھی سٹیج پہ ہیں ہم سمجھتے ہیں یہی سٹیج جو ہے یہ بہترین سٹیج ہے. اور کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کرنے؟ زور زور سے رونے اور چیخنے لگے. They were crying like anything. And it is possible کہ آپ دکھنے میں تو بہت بڑے لگیں لیکن آپ کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہو
اور آپ اسی طرح سے بول رہے ہو, اسی طرح سے باتیں کر رہے ہو, اسی طرح سے رو رہے ہو. لیکن پالوس رسول یہ کہتا ہے جب میں بچہ تھا تو بچوں کی سی باتیں کرتا تھا, لیکن اب میں کیا ہو گیا ہوں, سو یہ کیا کر رہے ہیں, خدا نے جو ان کو فضل دیا کہ خدا ان کے ساتھ ہے, وہ خدا کی حضوری میں آگے بڑھنے کی بجائے کیا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. This was the attitude of those people, right? لیکن وہاں پر دو لوگ ایسے ہیں, کون, یشوا اور کالب. کلام مقدس میں لکھا ہے look at their attitude now. لکھا ہے 9ویں آیت میں, 14ویں باب کی 9ویں آیت کے اندر, فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی گروتھ کو روکتے ہیں تو آپ کس سے بغاوت کر رہے ہیں, خدا سے بغاوت کر رہے ہیں. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ خدا سے کیسے بغاوت کر رہے ہیں؟ خدا سے اس لیے بغاوت کر رہے ہیں کیونکہ جس طور پر خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس طور پر آپ اپنے رویے کی وجہ سے آگے بڑھ نہیں پا رہے. خدا آپ کو اسپرچولی, فزیکلی, فائنینشلی, ہر ڈائریکشن اور ڈائمینشن میں کثرت سے خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے, لیکن آپ اپنے رویے کی بدولت آگے بڑھ نہیں پا رہے. رائٹ, لکھا فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو, وہ تو ہماری خوراک ہے, ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خداوند ہے, سو ان کا خوف نہ کرو. تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو. اس وقت خیمہ اجتماع میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایا. Now listen this carefully. ان لوگوں نے, جو 10 لوگ ہیں, اس بات کو غور سنیے گا, ان 10 لوگوں نے وہی ملک دیکھا, وہی لوگ دیکھے ہیں اور آ کے رپورٹ دی ہے کہ وہ لوگ جبار ہیں, ہم ان کے سامنے ٹڈے نظر آتے ہیں. رائٹ, اور یشوا اور کالب نے بھی وہی ملک دیکھا, یشوا اور کالب نے بھی وہی لوگ دیکھے ہیں, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے, ہاللیلویا, ہم انہیں مار ڈالیں گے, ہاللیلویا. سیم سچویشن ہے لیکن ایٹیٹیوڈ کیا ہے, مختلف ہے. اسی لیے آپ اپنے گھرانوں میں دیکھیں, آپ اپنے ورک پلیس پہ دیکھیں, آپ کو مختلف رویوں کے لوگ ملیں گے. کسی کا رویہ پازیٹیو ہوگا, کسی کا رویہ نیگیٹو ہوگا, کسی کا رویہ گروتھ کا ہوگا, کسی کا رویہ سٹک ہونے کا ہوگا, کسی کا رویہ سننے کا ہوگا, سیکھنے کا ہوگا, سمجھنے کا ہوگا, اور کسی کا رویہ انا سے بھرا ہوا, فخر سے بھرا ہوا, ہٹ درمی سے بھرا ہوا آپ کو ملے گا. اور یہ آپ کرسچنز کے, مسیحیوں کے گھروں میں عام دیکھیں گے. لوگ آگے نہیں بڑھنا چاہتے, محنت نہیں کرنا چاہتے, سیکھنا نہیں چاہتے, بڑھنا نہیں چاہتے, حالانکہ وہ سیم سچویشن کے اندر آپ کو وہ زندگیاں بھی ملیں گی جو خدا کی حضوری میں بڑھنا چاہتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے انوائرمنٹ کا قصور نہیں ہے, اصل میں پرابلم جو ہے وہ کس چیز کی ہے, وہ رویوں کی. لیکن یہ جو رویہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, جو ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ بنتا کیسے ہے, آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کی تھنکنگ سے آتا ہے. رائٹ, یہاں پہ کیوں بنی اسرائیل زاروں قطار رو رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو ان کی نظر میں ٹڈے ہیں. ان کی سوچ خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے, اسی لیے وہ کیا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. وہ نہیں سننا چاہ رہے موسیٰ کو, وہ نہیں سننا چاہ رہے یشوا کو, کالب کو, اس لیے کیونکہ ان کی سوچ آگے بڑھنے کی نہیں ہے. اور آپ اسی طرح سے دیکھیں, آپ کو نظر آئیں گی زندگیاں کہ آپ جب بھی گروتھ کی بات کریں گے, آپ چرچ کے اندر دیکھ لیں, اگر خدا کا خادم کسی چیز سے منع کرے گا, بولے گا کہ آپ نے اس طرح سے نہیں اس طرح سے کرنا ہے, اس طرح سے نہیں اس طرح سے کرنا ہے, تو لوگ جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن کیا یسوع مسیح نے اپنے کلام کو تبدیل کر دیا تھا؟ نو, کلام سچا اور برحق ہے. کیا موسیٰ نے یہاں پر اپنے کلام کو چینج کر دیا تھا؟ نو. اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی آگے نہیں بڑھ پاتی. یہاں پر لکھا ہوا ہے
کہ یشوا اور کالب کا ایٹیٹیوڈ مختلف ہے. اور ایٹیٹیوڈ کہاں سے آتا ہے؟ رویہ کہاں سے بلڈ اپ ہوتا ہے؟ آپ کی سوچوں سے. اور سوچیں کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں؟ آپ کے بلیف سسٹم سے، آپ کے یقین سے. رائٹ؟ سو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یسوع نے پہلا جملہ کیا کہا؟ توبہ کرو. ریپینٹ، پینٹ، تھنک، ریپینٹ. دوبارہ سے سوچو. واٹ از یور پوزیشن؟ وائی یو آر ناٹ لرننگ؟ وائی یو آر ناٹ ورکنگ ہارڈ؟ آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ آپ کیوں ایموشنل ہوتے ہیں؟ کیوں رونا دھونا ہوتا ہے؟ The problem is in yourself. غلطی آپ کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی تھنکنگ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا بلیف سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک ہم ڈیمونسٹریشن کریں اس چیز کے بارے میں. آج بھائی آپ، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو غور سے دیکھیں کہ دس از ہاؤ وی کین چینج آور ایٹیٹیوڈ. رائٹ؟ آپ دونوں بھی آ جاؤ. اوکے، ناؤ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ ادھر کھڑے ہو، آپ اس طرف فیس کر رہے ہیں، اس طرف دیکھیں. آپ ادھر کھڑے ہو، اس طرف فیس کریں، فیس اس طرف کریں، دیوار کی طرف. اوکے، اب آپ نے اس بات کو غور سے دیکھنا ہے. تھوڑے ساتھ ہو جائے. اوکے، اب آپ نے اس بات کو غور سے دیکھنا ہے کہ رویہ کام کیسے کرتا ہے. کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کثرت سے خدا کی حضوری میں پڑھیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ برکات کو حاصل کریں. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ رونے دھونے سے نکل کر خدا کی شادمانی میں آگے بڑھیں. رائٹ؟ لیکن پرابلم کیا ہے کہ آپ خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ پرابلم آپ کے اندر ہے. کیونکہ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی بیج کے ساتھ 4 طرح کی زمینیں ہیں. اور جو اچھی زمین ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پھل لے آتی ہے. رائٹ؟ ٹھیک اسی طرح سے ایک ہی چیز، ایک ہی برکت جو خدا یہاں پر پوری قوم کو ملک کنعان میں لے کر جانا چاہ رہا ہے، لیکن پوری ایک نسل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. رائٹ؟ ان 10 لوگوں نے کون سی رپورٹ دی ہے؟ غلط رپورٹ دی ہے. 2 جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. رائٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رویے، غلط رویوں کی بدولت، جو کلام کے اگینسٹ ہوں گے، جو آپ کی گروتھ کے اگینسٹ ہوں گے، رائٹ، اگر آپ ان کو درست نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی آسمان کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوں گے، اور زمین پر بھی آپ برکات کو حاصل نہیں کر پائیں گے. کیونکہ میں نے کبھی بھی کوئی بھی کامیاب بندہ ایسا نہیں دیکھا جس کا رویہ برا ہے. آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے روحانی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر، تو آپ کو اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہے. تو اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ رویہ کیسے تبدیل ہوگا. آمین، ہاللیلویا. سو یہ جو بیٹا، اس کا نام سمجھے رویہ. ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ رویہ. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ تھنکنگ ہے، سوچ ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ بلیف سسٹم ہے. رائٹ؟ آپ اینڈ ریزلٹ آپ کا یہ ہے جو رویہ ہے. رائٹ؟ آپ کی شخصیت کیا ہے وہ ظاہر کرے گا یہ رویہ. آپ کس طرف پازیٹیو ہیں، آپ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کتنا اوفینسو نہیں ہو جاتے ایک دم سے، آپ کی کتنی چاہ ہے آپ کے اندر کہ آپ گرو کریں، آپ کی گروتھ ہو، آپ کی زندگی کے اندر بہتری ہو. شیطان کی سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ وہ خدا کی حضوری میں رہ کے سیکھنا نہیں تھا چاہتا. اور اس نے کیا کیا؟ 1/3 فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ گرایا. سیم وہ جگہ ہے نا، listen this carefully، آسمان سیم وہ جگہ ہے جہاں پر 2/3 فرشتے خدا ہی کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن 1/3 فرشتے گرا دیے گئے ہیں. جگہ سیم ہے. آپ کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ آپ کا رویہ ہے، اور وہ رویہ کس چیز سے بنتا ہے؟ آپ کی سوچوں سے. یہاں پر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں وہ 10 جو ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں، چاہے خدا جس لیول پر ہمیں انکریز کرنا چاہ رہا ہے، بڑھانا چاہ رہا ہے، ہم اس لیول پر نہیں جا سکتے. رائٹ؟ جبکہ 2 لوگ، یشوا اور کالب، کی سوچ کیا ہے؟ وہ مختلف ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ جو وہ نسل تھی پوری جو رو رہی ہے, چیخ رہی ہے, رائٹ, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس جگہ پر ہم ہیں یہ کمفرٹیبل پلیس ہے, اور وہ موسیٰ کو اپنے لیڈر کو پہلے رو رہے ہیں, رائٹ, خدا سے فریاد کر رہے ہیں کہ ہم پرابلم میں ہیں, خدا ہم پر رحم کر. اور خدا بنی اسرائیل قوم کو بزرگ ابراہیم کی بدولت ان کی آواز کو سنتا ہے, اور جیسے خدا سنتا ہے ان کی زندگی کے اندر پروسیس بہتری کا شروع کرتا ہے, تو خدا کیا کرتا ہے, ان کو ملک مصر سے نکالتا ہے. اور جیسے ملک مصر سے وہ نکلتے ہیں, آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ہی جب انہیں پتا ہے کہ آپ گروتھ, اور گروتھ کبھی بھی کمفرٹیبل پلیس میں نہیں آتی. پلیز لسن دس کیئرفلی. اگر آپ کمفرٹیبل رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ ہر ٹائم سونا چاہتے ہیں, اگر آپ ہر ٹائم موبائل یوز کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ہر ٹائم اپنے ہی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں, تو آپ کبھی بھی گرو نہیں کریں گے. کبھی ہر دفعہ یہ نیچر کے اندر خدا نے رکھا ہوا ہے, گروتھ جو ہے وہ ڈسکمفرٹ میں. بیج اگر کھڑکی کے پاس یا یہاں سائڈ پہ پڑا ہوا صرف اور صرف پڑا رہے, تو مجھے بتائیں کبھی وہ درخت میں تبدیل ہوگا؟ اس کو ڈسکمفرٹ ہونا ہے. جب تک اس کا خول ٹوٹنا نہیں ہے, اس کے اندر سے درخت نے نہیں نکلنا. جب تک آپ کی ایگو نے ٹوٹنا نہیں ہے, جب تک آپ کی انا نے ٹوٹنا نہیں ہے, جب تک آپ کے ایٹیٹیوڈ نے ٹوٹنا نہیں ہے, خدا نے کبھی بھی آپ کو بیج سے درخت میں تبدیل نہیں کرنا. آپ 1000 سال تک بیج کو رکھیں گے, وہ بیج ہی رہے گا, نہیں بڑھے گا آگے, جب تک وہ ڈسکمفرٹ نہیں آئے گا. رائٹ. بنی اسرائیل قوم اس لیے آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی کیونکہ وہ فیملیئر تھے اپنی کمفرٹیبل پلیس سے. اسی لیے بہت سی زندگیاں خدا کی حضوری میں بڑھنا تو چاہتے ہیں, لیکن بڑھ اس لیے نہیں پاتے کیونکہ گروتھ ڈیفیکلٹ ہے. گروتھ کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں, مجھے اس جگہ سے آگے بڑھنا ہے, مجھے خدا کی مرضی میں آگے بڑھنا ہے, مجھے سیکھنا ہے, مجھے بڑھنا ہے, مجھے محنت کرنی ہے. رائٹ. سو وہ کیسے ہوگا؟ پرابلم کہاں پہ ہے؟ رویہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے کس سے؟ تھنکنگ سے. اور تھنکنگ کس سے بنتی ہے؟ بلیف سسٹم سے, مائنڈ سیٹ سے. رائٹ. رویے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تبدیل ہو, تو سب سے پہلے کس چیز کو تبدیل کرنا ہے آپ نے؟ بلیف سسٹم کو. رائٹ. جب آپ کا بلیف سسٹم تبدیل ہوگا کہ یار یہ تو اگر میں محنت کروں گا تو اس میں تو میری ترقی ہے, اگر میں سیکھوں گا اس میں تو میری ترقی ہے. جو لیڈرز ہیں وہ کیوں لیڈرز بنتے ہیں؟ کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں, کنسسٹنسی کے ساتھ, کنٹینیوٹی کے ساتھ, ہر روز سیکھتے ہیں. ریڈرز آر دا لیڈرز. وہ ہر روز آگے بڑھتے ہیں. خداوند یسوع المسیح ناصری کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں بلیف سسٹم از ویری امپورٹنٹ. زندگیاں اس وقت نہیں بڑھ پاتی جب ان کا بلیف سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, میں اپنی زندگی کے اندر بالکل ٹھیک ہوں, میں جہاں پر بھی ہوں بہت بہترین ہوں, میں نے جو کیا ہے بہت بہترین کیا ہے, میرے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے, میں بڑا زبردست طریقے سے. اور اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ بلیف سسٹم. کیونکہ یہ بلیف سسٹم تبدیل نہیں ہو رہا کہ میری تو گروتھ نہیں ہو رہی, میں تو آگے نہیں بڑھ پا رہا, مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے انالیسس کرنا اپنی لائف کا, اور اس کے لیے مجھے کیا تبدیل کرنا ہے؟ سب سے پہلے بلیف سسٹم. خدا 40 سال تک بنی اسرائیل قوم کو بیابان میں گھماتا رہا, 40 سال بیابان میں ہی مار ڈالا خدا نے, اس لیے کیونکہ ان کا بلیف سسٹم تبدیل نہیں ہوا. جیسے ہی آپ کا بلیف سسٹم تبدیل ہوگا, کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, لسن دس کیئرفلی, کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جاتی جولیت کھڑا ہے سامنے. سب لوگ جو ہیں ان کا بلیف سسٹم یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی میدان میں گیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ مارے جائیں گے. لیکن وہیں پر داؤد موجود ہے. داؤد کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ میں جیسے ہی میدان جنگ میں جاؤں گا میں اس کو مار ڈالوں گا. ہاللیلویا. اس کا بلیف, اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو خدا کے کلام پر, اور وہ کیسے اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوا؟ اس کے بلیف سسٹم سے. بلیف سسٹم کیسے ڈیولپ ہوا اس کا؟ وہ کیا کہتا ہے سب ان کو کہ میں نے کس کو مارا ہے؟ ریچھ کو بھی مارا ہے, میں نے اس شیر کو بھی مارا ہے. ہاللیلویا.
ریچ اور شیئر کو مارنا کیا بنا؟ اس کا بلیف سسٹم ڈیولپ ہوا. ہاللیلویا. خدا آپ کی زندگی کے اندر آپ کو بیماریوں سے نکالتا تاکہ آپ کا بلیف سسٹم ڈیولپ ہو کہ خدا نے مجھے تندرستی عنایت فرمائی ہے. خدا آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. خدا آپ کو نعمتیں دیتا ہے, گفٹ دیتا ہے, ٹیلنٹس دیتا ہے تاکہ آپ کا بلیف سسٹم ڈیولپ ہو. لیکن آپ کس قدر اپنے بلیف سسٹم کو پالش کرتے چلے جاتے ہیں. داؤد صرف ریچھ کو نہیں مار رہا, داؤد ریچھ سے اگلے سٹیپ پہ شیر پہ بھی آیا, اور صرف شیر نہیں, وہ اس سے اگلے سٹیپ پر بھی آیا. اور وہ سٹیپ کون سا ہے؟ جاتی جولیت کا. درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ آپ نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. رائٹ. What you did last time, that was past. آپ کی آج کی سکسیس کیا ہے؟ آپ کس قدر گرو کرنا چاہتے ہیں؟ کنٹینیوسلی آپ کو پڑھنا ہے. جو لیڈرز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میں کون سی کتابیں پڑھ رہا ہوں, میں کیا واچ کر رہا ہوں, میں کیا سن رہا ہوں, کیا میری گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس کے لیے سب سے پہلے کیا چینج کرنا ہے؟ بلیف سسٹم. جب آپ کا بلیف سسٹم چینج ہوگا تو آپ کی کیا چینج ہو جائے گی؟ سوچیں تبدیل ہو جائے گی. رائٹ. اور یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے جو خدا چاہتا ہے. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ رومیو 12واں باب اور اس کی دوسری آیت میں, عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. تو یہاں پہ جو صورت خدا ورڈ یوز کر رہا ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے, کہ جیسے تمہاری عقل نہیں ہو اپنی صورت بدلتے جاؤ. لیکن آپ کو لوگ ملیں گے کہ وہ اپنی صورت نہیں تبدیل کرتے, اور وہ کس چیز میں ظاہر ہوتی ہے؟ ان کے ایٹیٹیوڈ. خدا نے جیسے بنی اسرائیل قوم کو ملک کنعان سے نکالا ہے, معجزات دکھائے ہیں, خدا یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ان کی سوچ اب بدل جائے گی کہ ہمارے ساتھ زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. خدا ہماری زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کرنے کو, اور خدا ہمیں پریز دی لارڈ ہاللیلویا اپنی مرضی کے موافق ملک کنعان میں لے کر جانے کو ہے. میرے اور آپ سے وعدہ آسمان کی بادشاہی کا کیا ہوا خدا نے. ہاللیلویا. لیکن میں اور آپ کتنا اپنے ایٹیٹیوڈ کو اس کے مطابق بناتے ہیں. آپ کا تھنکنگ اور آپ کا بلیف سسٹم اس وقت ظاہر ہو جائے گا جب یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بتائے گا کہ آپ کا بلیف سسٹم کیا ہے, آپ کی سوچیں کیا. کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں آگے؟ خدا نے اپنے کلام میں ہمیں بارہا یہ فرمایا. فلپیوں 2 باب اس کی 5 آیت میں کیا لکھا؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا. یہ کس کے لیے کہا؟ ہر ایک بلیور کے لیے خدا نے بولا. سو اس کو ایکسپٹ کرنا. سو یو نیڈ ٹو چیک دیز تھنگز. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے اپنا بلیف سسٹم تبدیل کرنا ہے. میں جس جگہ پر ہوں مجھے سیکھنا, مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے محنت کرنی ہے, مجھے رات دن کام کرنا ہے, مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے. تبھی آپ کی سوچیں تبدیل ہوگی اور وہ آپ کے رویے کو تبدیل کرے گی. تبھی آپ خدا کی حضوری سے برکات کو حاصل کریں گے. ہاللیلویا. برائے پانی آپ تشریف رکھیے. سو اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے رویے جو ہیں وہ ہماری بلیسنگ کو روک بھی سکتے ہیں اور ہماری بلیسنگ کو جاری بھی کر سکتے ہیں. رائٹ. وہ جو 10 ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے لگتے ہیں جیسے کیا ہیں؟ ٹڈے ہیں. جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ وہ خدا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا خدا ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ میں نے اپنے بلیف سسٹم کو تبدیل کرنا ہے, میں نے اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہے, میں نے اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہے, اور خدا کے پاکرو کو الاؤ کریں کہ پاکرو میری زندگی کے اندر کام کر تاکہ میں تیری حضوری میں بڑھ سکوں, تو آپ یشوع اور کالب کی مانند خدا کی حضوری میں آگے بڑھیں گے. رائٹ. آپ کو پتا ہے خدا کالب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میرے سے نکالیے ذرا دوبارہ گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب لکھا ہے, 14ویں باب کی 24ویں آیت میں. ویری پاورفل ورس, اس بات کو غور سے سنیں. لکھا 24ویں آیت میں, پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے, میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے
پہنچاؤں گا اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی. میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری کتنی پیروی کی ہے؟ پوری پیروی کی ہے. رائٹ؟ کیا آپ پورے دل سے، پوری عقل سے، پوری جان سے، پوری سوچوں سے، پورے فوکس سے خدا کی خدمت کے کام کو کر رہے ہیں؟ کیا آپ what you are exactly doing for your life, just forget about other people. آپ اپنی گروتھ کے لیے، بعض اوقات ہمارے رویے ہماری گروتھ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہوتے ہیں اور زندگیاں سمجھ نہیں رہی ہوتی کہ پرابلم جو ہے وہ ہمارے اندر ہے. جیسے ہمارا رویہ ٹھیک ہوگا ہماری زندگی کے اندر خدا کی برکات نازل ہونا شروع ہوگی. جیسے ہی ہم اپنی زندگی کے اندر وہ ایٹیٹیوڈ جو خدا ہماری زندگی کے اندر چاہتا ہے، ایٹیٹیوڈ کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وے آف تھنکنگ اینڈ فیلنگ. جیسے ہی ہماری سوچیں ٹھیک ہوں گی، رائٹ، ہمارا بلیف سسٹم ٹھیک ہوگا، خدا کی برکات کو ہم گہرے طور پر اپنی زندگی کے اندر ریسیو کریں گے. ہم شادمان رہیں گے. یہ رونا دھونا جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. رائٹ؟ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ پالوس اور سلاس ان کے پاؤں کس میں ٹھکے ہوئے ہیں؟ کاٹ کے اندر ٹھکے ہوئے ہیں، ان کو بیعت لگے ہیں. رائٹ؟ اور وہ کون سے گیت گا رہے ہیں؟ دکھا دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، لکھا ہے، اور وہ حمد کے گیت گاتے تھے. ہاللیلویا، پریز اللہ. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے منہ شادمانی سے بھرے رہیں. ہاللیلویا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ صادقوں کے خیمہ میں شادمانی اور نجات کی راہ نہیں ہے. ہاللیلویا. لیکن آپ کا رویہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کو گرو کرنے سے روکتا. آپ کا رویہ افسودگی کو لے کر کے آتا. ایک ہی سیم پلیس، رائٹ؟ اور یشوع اور کالب، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ڈیٹیل میں دیکھتا ہے کہ آپ کس قدر محنتی ہیں، آپ کس قدر جافشانی کرتے ہیں، آپ کس قدر سیکھتے ہیں، آپ کے اندر کس قدر خدا کے کلام کو سیکھنے کی چاہ. اور کلام کے اس میں کیا لکھا ہے؟ خدا کا بندہ یشوع اور کالب کہتے ہیں کہ فقط تم خدا سے بغاوت نہ کرو. اس کا مطلب اگر آپ کا رویہ ٹھیک نہیں تو آپ کس سے بغاوت کر رہے ہیں؟ خدا سے بغاوت کر رہے ہیں. آپ خدا کے اگینسٹ چل رہے ہیں. رائٹ؟ سو یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی طبیعت کچھ اور ہی تھی. آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ آپ، اور یہاں پہ جو طبیعت کا ورڈ یوز ہوا ہے، اٹس آل اباؤٹ تھنکنگ. اور تھنکنگ جو ہے وہ کس کو ڈیولپ کرتی ہے؟ آپ کے رویے کو. رائٹ؟ خدا جو بنی اسرائیل قوم کو ملک کنعان میں لے کر جا رہا ہے، وہ کس لیے لے کے جا رہا ہے؟ کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ اس میں کس کا بھلا؟ غلامی سے وہ کدھر جا رہے ہیں؟ آزادی میں جا رہے ہیں. لیکن پوری وہ نسل تباہ و برباد ہوگی اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی سوچ کو نہیں بدلا، رویے کو نہیں تبدیل کیا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جس طرح کالب بھی کہتا ہے، اور کالب تو یہاں تک کہتا ہے کہ پہاڑی والا حصہ جو ہے وہ میں لوں گا. اس کے اندر he was sure about this. اگر آپ اس ایمان سے سیکھیں گے، اس ایمان سے محنت کریں گے کہ کلام میں لکھا میں محنتی کے ہاتھ کو برکت دوں گا. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا بلیف سسٹم ٹھیک نہیں ہے، آپ محنت نہیں بھی کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ میں بہت محنت کر رہا ہوں. آپ نہیں سیکھیں گے لیکن آپ کو لگے گا مجھے بہت کچھ آتا ہے، کیونکہ آپ کا بلیف سسٹم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بہت کچھ آتا ہے. آپ کا بلیف سسٹم کہہ رہا ہے میں بڑی محنت کرتا ہوں. آپ کا بلیف سسٹم کہتا ہے او میں نے تو بڑی محنت کر لی، جبکہ آپ نے کی نہیں. لیکن چونکہ آپ کا بلیف سسٹم غلط ہے اس لیے آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے اسی لیے آپ کا رویہ نقصان دہ اور غلط ہے. اسی لیے آپ کیا نہیں ہو پا رہے؟ گرو نہیں کر پا رہے، اور آپ کی زندگی کے اندر رونا دھونا ہے، پرابلم ہے، کیونکہ آپ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کر رہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو جو غلط رویے سے تھے ملک کنعان میں داخل ہونے نہیں دیا. اس لیے اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی تھنکنگ کو تبدیل کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب خدا کا فرشتہ آیا گیڈین کے پاس، جدعون کے پاس، تو جدعون کو خدا کے فرشتے نے کیا کہا تھا؟ اے زبردست سورما، رائٹ؟
تو وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا ہم سورما ہے، میں سورما ہوں، تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے سرکمسٹانسز اور سچویشن میں یہ نہیں جان پاتے کہ خدا کس قدر زور ہمارے اندر رکھتا ہے. حالت یہ خدا کس قدر پوٹینشیل ہمارے اندر رکھتا ہے، خدا کس قدر برکات سے بھرا ہوا ہے. خدا نے کس قدر ٹیلنٹس اور گفٹس کے ہمیں نوازا ہوا. لیکن ہم اپنے رویوں کی وجہ سے نہ تو ان ٹیلنٹس ان گفٹس میں آگے بڑھ پاتے، کیونکہ ہم محنت ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم رائٹ ڈائریکشن میں بڑھنا ہی نہیں چاہتے. اس لیے میں آپ کو بتاؤں، جس شخص کا رویہ ٹھیک ہے وہ خود بخود سیکھے گا. جس بندے کا رویہ ٹھیک ہے اس کو پوچھ نہیں کرنا پڑے گا، وہ خود محنت کرے گا، وہ خود اس بات کو کلام کی سمجھے گا کہ خدا محنتی کے ہاتھ کو برکت دیتا ہے. اور پروگرس آلریڈی موجود ہوگی. اس لیے آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو آپ کو پوچھ نہیں کرنا پڑتا. They take the responsibility کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. ان کو معلوم ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، ہم نے کیسے گرو کرنا ہے. سیم سچویشن 10 لوگوں نے دیکھی اور 2 لوگوں نے دیکھی، رائٹ؟ لیکن ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ مختلف ہے. ایک گرو کرنے کا ایٹیٹیوڈ ہے، رائٹ؟ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، آپ گرو تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ پروسیس سے گزرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کمفرٹ زون میں رہیں گے تو وقت جو ہے وہ کبھی بھی کمفرٹ زون میں گروتھ کو لے کر کے نہیں آتا. آپ کو سیکھنا ہے، آپ کو بڑھنا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو اس زمین پر ایک ڈفرنس کریٹ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کیا ڈفرنس کریٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ خود آپ اپنی زندگی کے اندر کیا ڈفرنس لے کر کے آ رہے ہیں؟ کیا آپ ہر روز اپنے آپ کو بہتر شخصیت بنا رہے ہیں؟ ہر روز آپ کی شخصیت بہتر ہو رہی ہے؟ کیا آپ کی بدولت آپ کے خاندان کے اندر بہتری آ رہی ہے؟ کیا آپ کی بدولت آپ کے چرچ کے اندر بہتری آ رہی ہے؟ کیا آپ کا رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہتری لے کر کے آتا ہے؟ آپ کس طرح سے خدا کی حضوری میں بڑھ رہے ہیں؟ خدا آپ کے لیے بہترین منصوبہ رکھتا ہے، خدا بہترین پلان رکھتا ہے، لیکن آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ کیا میرا وہ ایٹیٹیوڈ ہے، میرا وہ رویہ ہے کہ میں اس کی بلیسنگ کو اپنی زندگی کے اندر ریسیو کروں. کیا میں خدا کے کلام کے مطابق چل رہا ہوں؟ اینڈ اٹس آل اباؤٹ ایوری ڈے. خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا، دعائے ربانی خدا یسوع مسیح نے سکھائی اپنے شاگردوں کو، تو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. آپ کو آج گرو کرنا ہے، آپ کو آج سے محنت کرنی ہے. چیک یور لائف، کیا آپ گروتھ کے اندر ہیں؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. ہاللیلویا. جو گفٹس اور چیلنج، جو بلیسنگز خدا نے آپ کو دی ہیں، آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ آپ کیا ہر روز وہ منصوبہ جو آسمان کی بادشاہی کا منصوبہ، کیا آپ اس کے اندر جدت لے کر کے آ رہے ہیں؟ کیا آپ محنتی ہیں؟ کیا آپ کا رویہ پازیٹیو ہے؟ کیا آپ شادمان ہیں؟ کیا خدا کی شادمانی سے بھرے ہوئے ہیں؟ یا بنی اسرائیل قوم کی طرح وہ لوگ جو ملک کنعان میں داخل نہیں ہوئے تھے، فقط وجہ یہ تھی کہ ان کا رویہ ٹھیک ہے. صرف یشوع اور کالب 2 لوگ اس نسل میں سے ملک کنعان میں داخل ہو سکے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، ٹیک اٹ ویری سیریس. کلام میں لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر جائے تو کیسے قدم رکھ؟ سنجیدگی سے قدم رکھ. اگر آپ اپنی لائف کے لیے سیریس ہوں گے، سنجیدگی سے اپنے رویے کی طرف دیکھیں گے، تو میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو گروتھ پرووائڈ کرے گا. وہ زندگیاں جو آفینسو ہو جاتی ہیں وہ کبھی گرو نہیں کر سکتی، کیونکہ انہیں ان کا بلیف سسٹم ایسا ڈیولپ ہوا ہوا. They do think that what they are doing is absolutely right. جبکہ ایسا نہیں ہے. بنی اسرائیل قوم رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اس لیے نہیں کہ خدا نے کچھ غلط کیا، بلکہ اس لیے کیونکہ ان کا رویہ غلط ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، خدا آپ میں سے ہر ایک کو برکت دینا چاہتا ہے. خدا نے آپ میں سے ہر ایک کو ایز اے لیڈر چنا، بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو ببلیکل رویہ اپنانا ہے. ہاللیلویا. آپ کو ریڈی رہنا ہے تاکہ آپ محنت کر سکیں، تاکہ آپ سیکھ سکیں، تاکہ آپ خدا کی حضوری میں گرو کر سکیں.
اور رویہ کیسے تبدیل ہوگا؟ جب ہماری سوچ تبدیل ہوگی. اور سوچ کیسے تبدیل ہوگی؟ جب ہمارا بلیف سسٹم تبدیل ہوگا. رائٹ؟ جسٹ فورگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. ٹوڈے از دا ڈے. آج سے اپنا بلیف سسٹم ڈیولپ کریں, نئی سوچوں کو لے کر کے آئیں, گرو کریں. سیڈ کی ایگزامپل کو دیکھیں کہ جب تک بیج ڈسکمفرٹ نہیں ہوتا وہ گرو نہیں کر سکتا, اور جب تک بیج ڈسکمفرٹ نہیں ہوگا وہ درخت میں تبدیل نہیں ہوگا, اور درخت میں جب تبدیل ہو جائے گا وہ ہاللیلویا تو پھر کیا لگیں گے؟ پھل لگیں گے, اور وہ پھل آپ کی زندگی میں خدا دیکھنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا.